بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، ہماری ماہ مبارک رمضان کے ہر روز کی دعا پر بحث چل رہی تھی۔ آج ہم نے چوتھے دن کی دعا پر آپ کو عرض کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آئے اللہ مجھے آج کے دن قوت عطا کر اپنے اوامر کو قائم کرنے پر اور اپنی یاد کا مجھے مزہ چکھا اور ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کرم کے تحت اور مجھے محفوظ رکھ اپنی حفاظت و پناہ میں، اے سب سے زیادہ نظارت رکھنے والے۔ اس دعا کی شرح اور تفسیر میں 4 چیزوں میں توفیق الہی کو طلب کیا گیا ہے۔ ایک، اوامر الہی کی انجام دہی، دوسری یاد الہی، تیسری شکر الہی کی ادائیگی، اور چوتھی تحفظ جان و مال و آبرو۔ اس میں بے شک توفیق الہی انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک خدا راضی نہ ہو کسی کام میں تو اس کی توفیق کا حاصل ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے توفیق الہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کاموں میں اپنی مرضی چلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے جو مطالب عرض کیے تھے اس کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ اوامر الہی و معرفت الہی کی ضروری ہونے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ معرفت و پروردگار کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ پر یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا سوال کا جواب ہم کچھ طریقوں سے آپ کو جواب دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اصلی مالک صرف خدا کی ذات ہے، اس وجہ سے خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ خالق اصلی بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری چیز اللہ عالمین کا رب ہے۔ چوتھی چیز کائنات کا مالک اور بنانے والا خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پانچویں جو چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ اطاعت صرف خداوند متعال کی ہے اور اس کے خاص بندوں کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت کے بارے میں تھا۔ اب جو ہے یاد الہی کے اثرات کیا ہیں کہ اگر ہم خدا کو یاد کریں گے تو ہمارے اوپر کیا اثر پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا خدا کو یاد کرنے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ خوش نامی کا حاصل ہو جائے گا، یعنی ہمیں خوشی حاصل ہو گئی۔ یعنی اس کے بارے میں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی یاد الہی میں مگن رہتا ہے اللہ اسے خوش نامی عطا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز موت کے وقت سیراب مرنا، یہ یاد الہی کے اثرات ہیں۔ اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک پیاسا مرتا ہے سوائے یاد الہی میں رہنے والے۔ یہ تو یاد الہی کے اثرات تھے۔ اب ہم نے عرض کرنا ہے کہ یاد الہی میں موانع کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یاد الہی سے دور رکھ رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شیطان ہے، دوسری چیز مال اور اولاد ہے جو ہمیں یاد خدا سے دور رکھی ہوئی ہے، اور تیسری چیز شہوت ہے جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہیں۔ چوتھی چیز پرخوری ہے، یعنی بہت زیادہ کھانا، اتنا کھانا کہ انسان کو سستی ہو جائے، لیٹ جائے تو اس کے بعد اٹھ نہ سکے، اس وجہ سے بھی وہ یاد خدا میں غفلت میں رہتا ہے۔ یہ چیزیں تھی یاد خدا سے غفلت میں رہنے سے۔ اب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یاد خدا کو اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان زندگی کی تنگی ہو جائے گی انسان میں۔ دوسری قیامت کے دن اندھا مشہور ہوگا۔ تیسری چیز یہ شہوت اور یہ چیزیں ہوگی اور اندھا مشہور ہوگا۔ اندھے کے بارے میں امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا جو اللہ کو بھلا لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے آپ کو اس سے بھلوا دیتا ہے اور اس کے قلب کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ تھے موانع
اب ہم نے بتانا شکر علیہ کے کیا اثرات ہیں، وہ تو یاد الہی تھا۔ اب اگر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تو اس کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کی زیادتی مل جائے گی، یعنی بہت زیادہ ہمیں نعمتیں ملنے، فراوان نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری چیز ہدایت الہی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہم گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی پہلی شب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پوشیدہ ہو یا علنی، اور تمہارے 2000 درجات بڑھا دیتا ہے، اور تمہارے لیے بہشت میں 50 شہر بنا دیتا ہے۔ یہ البتہ گناہوں کی بھی ایک تقسیم ہے کہ ایک اللہ کا حق اللہ کا ضائع کرنا، حق الناس کا ضائع کرنا، بہت زیادہ اس کے بارے میں علماء نے بحث کی ہے۔ تیسرا مطلب ہم نے وہ ایک عرض کرنا ہے آپ کی خدمت، تحفظ جان و مال و آبرو کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے، اس میں بھی بہت زیادہ نکات ہیں، اور قرآن میں گناہ اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا، اور اس میں بھی قرآن میں بھی آیا ہے کہ چھوڑو لوگ تم ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو، بے شک جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں ان قریب انہیں سزا دی جاتی ہے۔ روایات میں بھی گناہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، حضرت امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو غذا کے مسئلے میں تو پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں انہیں جسمانی نقصان نہ پہنچ جائے، وہ گناہ سے نہیں بچتے جو انہیں جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے جو بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر یعنی دل پر آ جاتا ہے، اگر انسان گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پھر سے گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے قلب پر چھا جاتا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو پھر اس کے سدھرنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح مولا امام رضا ثامن الائمہ کا بھی ارشاد گرامی ہے جب بھی حکمران جھوٹ بولتے ہیں تو باران رحمت رک جاتی ہے، اور جب حکمران ظلم کرتے ہیں تو حکومتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور جب زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیتے ہیں تو مویشی مر جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے، ماں باپ کو اذیت دینا، لوگوں پر ستم کرنا، کسی کی خوبیوں کو جواب برائی سے دینا۔ چوتھا مطلب ہم اللہ کی دربار میں تحفظ جان و مال کے بارے میں کر رہے تھے۔ مال اور اولاد دنیا زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے فرزند آدم جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں سال عمر کی طمع جوان ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک رمضان میں اس طمع جوانی کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔